ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوشامدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ عرض میری خدا تک پہنچی تو یہی التجا ہوگی میری، انشاءاللہ بدصورت چڑیل کالی کلوٹی سی بیوی ہوگی تیری، زرق تمہیں کیڑے پڑے۔ وہ کھڑا ہو کر چلانے لگا اور سب اس کا مذاق اڑانے لگے۔ پورا رحمان ملا ان کی ہنسی کی جھنکاروں سے گونجنے لگا تھا۔ کچھ پریشان سے لگ رہے ہو، خیریت ہے نا؟ وہ آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھتی ہیں تو وہ دھیما سا مسکرایا۔ امی جان، اگر کوئی مجھ سے میری زندگی کا سکون پوچھے تو میں بلا تکلف کہوں گا کہ میری ماں کے ہاتھ جب میرے بالوں میں چلتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر اسے دیکھتی ہیں جو ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ ماں ہوں تمہاری، سمجھ سکتی ہوں کہ بات کو ٹال رہے ہو، خوش نہیں ہو اس شادی سے یا پھر نیہا کو بھول نہیں پائے۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ میری ماں ہیں، آپ ہی تو ایک سمجھتی ہیں مجھے۔ وہ ایک ابرو اٹھا کر انہیں دیکھتا ہے۔ جہاں تک شادی کی بات ہے تو میں بہت خوش ہوں، مہر یقیناً ایک اچھی بیوی ثابت ہوں گی، اور رہی بات نیہا کی تو وہ اسی دن میرے دل سے نکل گئی تھی جب وہ کسی اور کی ہو گئی تھی۔ اب نہ تو وہ میرے دل میں ہے اور نہ ہی دماغ میں، اب وہ صرف میری ایک کزن ہے، اور ایک کزن کے ناطے میں ان سے اچھے سے ملتا ہوں۔ میرے دل میں ان کے لیے اب ذرا برابر بھی جذبات نہیں رہے۔ امی جان، وہ انہیں وضاحت پیش کرتا ہے، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عورت محبت میں تن من حتیٰ کہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی قربان کر دیتی ہے اگر اسے معلوم ہو کہ مرد کے دل کی وہ اکیلی حکمران ہے۔ تم لاکھ اچھے صحیح خرسن، مگر تم نے کی تو خیانت ہے۔ وہ حیران سا انہیں دیکھتا ہے۔ تمہاری نیہا سے محبت، مہر اس سے واقف ہے، میں نے نوٹ کیا ہے وہ بڑوں کی خوشی کی خاطر ہاں کر چکی ہے، مگر وہ اداس ہے، اور اس کی اداسی تمہاری ماضی میں کی گئی محبت ہے۔ وہ اپنے حق کے لیے بول نہیں سکی، انہوں نے حقیقت بیان کی۔ کسی سے محبت ہو جانا گناہ تو نہیں ہوتا نا امی جان، اور اب تو میں صرف ان سے مخلص ہوں گا۔ وہ تڑپ کر کہتا اٹھ بیٹھا۔ ہاں گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی سے محبت کرتی تو گناہ ہوتا۔ طنز کر رہی ہیں؟ وہ یاسیت زدہ سا بولا تو وہ اس کا پرنور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتی نفی میں سر ہلاتی ہیں۔ نہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم اس کا گلہ ختم کر دو، اسے یقین دلاؤ کہ نیہا اب کہیں نہیں رہی، اب وہ تمہاری محبت، تمہاری بیوی ہوگی۔ محبوبہ تعریف اور بیوی محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ اس کے دل کو اپنی طرف سے شادی سے پہلے ہی صاف کر لو خرسن، کہ جب وہ تمہارے نکاح میں آئے تو دل کی رضا سے آئے، کسی خطرے کسی شک میں مبتلا نہ آئے۔ ساتھ ہی اس کے ماتھے سے بوسہ لیا تو وہ مسکرا کر سر ہلاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے غیر مطمئن ہے، اور وہ وجہ آج مل گئی ہے مجھے۔ وہ ان کے ہاتھ کو دھیرے سے دبا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ان کا دل اور دماغ آج صاف کر دیتا ہوں، مگر ڈائریکٹ محبت کا اظہار نکاح کے بعد کروں گا۔ وہ سر ہلاتی ہیں اور خرسن ان کے دوپٹے سے ڈھکے اپنے بالوں پر لب رکھ کر کمرے سے نکل گیا اور مہر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دروازہ کھلا دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ ابھی وہ دروازہ کھٹکھٹانے والا ہی تھا کہ سامنے ہی وہ زرق پر برس رہی تھی۔ نہیں کر رہی میں خوشی سے شادی، جو بھنگڑے ڈالوں صرف بڑوں کی خوشی کی خاطر قربانی دے رہی ہوں، اور آئندہ اس گھٹیا لڑکی کا نام مت لینا جسے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ وہ حیران سا انہیں دیکھتا ہے۔ مہر کا چہرہ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ اسے دیکھنے سے قاصر تھی، اور زرق کی دروازے کی طرف سائڈ تھی۔ آخر کیوں تم اتنی بدگمان ہو؟ ان کی ماضی کی محبت تھی، اب ایسا کچھ نہیں ہے، اور نیہا آپی نے ایسا کیا کہا جو تم اتنی بدگمان ہو؟ زرق بھی غصے سے بولی۔ وہ کافی دن سے اسے چھیڑ رہی تھی اور آج مہر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اس لیے وہ غصے میں آگ بگولا ہوتی دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ماضی کی محبت نہیں تھی، ابھی بھی اس کے قدموں میں بچھے ہوئے ہیں وہ، جو چاہتی ہے کہ حاضر کر دیتے ہیں۔ اس کی ہر خواہش ابھی بھی اس کے لیے مقدم ہے۔ اور رہی بات نیہا کی، تو تم نے اس کی گھٹیا بکواس نہیں سنی؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ غصے میں کیا کیا بول رہی ہے، اور خرسن بھی آج اپنا ضبط آزما لینا چاہتا تھا۔ 4 مہینے سے وہ اس بے وقوف لڑکی کو پیار سے سمجھا رہا تھا، مگر وہ ویسی کی ویسی بدگمان تھی۔ ہاں کرتی ہوں محبت، مگر انہیں میری محبت کی نہیں، صرف نیہا کی محبت کی قدر ہے۔ اور تم سننا چاہتی ہو نا اپنی بیچاری بہن کی باتیں، تو سنو۔ وہ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حلق میں بھی آنسو کا گولا اٹک گیا۔ جبکہ زرق کی نظر اچانک خرسن پر پڑی تو وہ بوکھلا گئی اور مہر کو چپ کروانے کا سوچتی، مگر وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ زرق شرمندہ سے سر جھکا گئی۔ وہ عورت مجھے اپنی مہندی والے دن بھی سیکنڈ چوائس بننے کا تانا دے کر گئی تھی۔ تم اس دن پوچھ رہی تھی نا کہ میرا موڈ کیوں آف ہے، تو اس دن بھی تمہاری بہن میری اوقات مجھے بتا کر گئی تھی۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ وہ میرے لیے اپنا جوٹا چھوڑ کر جا رہی ہے، میں اس کا چھوڑا ہوا کھاؤں گی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی، اور خرسن اور زرق دونوں ششدر سے ساکت تھے۔ وہ بے یقین تھے کہ نیہا اتنا زہر بھر سکتی ہے اس کے دل میں، اتنی حاسد عورت ہو سکتی ہے کہ اپنی ٹھکرائی گئی محبت کو کسی اور کے پہلو میں خوش نہیں دیکھ سکتی۔ زرق میں پہلے کیوں نظر نہیں آئی انہیں؟ وہ اس کے ٹھکرانے کے بعد ہی کیوں نظر آئی؟
मुझे ही क्यों अच्छी बटी बनना पड़ा? नेहा को क्यों उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की इजाज़त मिल गई? उसे हर जगह से मोहब्बत और मेरे लिए बचा कुछा? खरसंद को उसके अल्फाज ने बेपनाह तकलीफ दी। वो आंखें मीचता लब काट कर रह गया। फैसला करने में आसानी हो रही थी। वो कहती कि उसे मेरी मोहब्बत पर तरस आ गया, इसीलिए वो खरसंद को मेरे लिए छोड़ रही है। वो कभी भी उसे भूल नहीं सकते। वो जब भी चाहे मुझे खरसंद की ज़िंदगी से निकाल सकती है। मैं सारी ज़िंदगी उसकी भीख की मोहताज रहूंगी। वो सर झुकाती हिचकियां भरने लगी और ज़र खामोश थी। उसके पास अल्फाज ही नहीं थे जिनसे वो उसे तसल्ली दे पाती। और क्या जहर भर गई हैं वो आप में? वो आज़ादगी से पूछता मज़ीद नज़दीक हुआ और महर का दिल उछल कर बाहर आ गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि खरसंद उसकी बातें सुन लेगा। महर को लगा कि अब वो कभी खरसंद से निगाहें नहीं मिला पाएगी। आप? वो मुश्किल बड़बड़ाई और ज़र चुपके से बाहर निकल गई कि वो जानती थी कि उसके पास नहीं, मगर खरसंद के पास अल्फाज ही अल्फाज हैं। वो उसकी बदगुमानी दूर कर देगा। जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी बातें सुन ली। वो उसके लहजे की काट और सर्द महरी पर तकलीफ से लब काटती सर झुका गई। अपने महबूब की नज़रों से कौन गिरना चाहता है? वो खरसंद की नाराज़गी कभी नहीं सह सकती थी। मैं आपको कोई चीज़ नज़र आता हूँ? महर, जिसे नेहा ने चक कर झूठा कर दिया, वो दुख से बोला और वो मज़ीद शर्मिंदा हुई। 4 माह से आप मेरे साथ अकेली ऑफिस आती जाती हैं, कभी आपको गलत नियत से देखा ही नहीं। तो बताइए। वो जज्बाती हुआ। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मेरा मतलब यही मतलब था आपका। झूठा तब होता है जब कोई किसी से जिस्मानी ताल्लुक बनाए, उसने कहा, और आपने यकीन कर लिया। और यकीन कर लिया मतलब आपको तो मैं हवस परस्त लगता हूँ। वो उसकी बात काटता दुख और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में बोला और महर के गाल आंसुओं से तर हो गए। जिनका मोहब्बत भरा और नर्म लहजा सुना हो, उनके ऐसे लहजे बर्दाश्त नहीं होते। वो खुद को यहाँ से गायब कर लेना चाहती थी। ये थी पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं कि उन्हें आप पर तरस आ गया, इसलिए मुझे आपके लिए छोड़ दिया। वो उसकी बात दोहराता है। हैरत है मुझसे पहले उन्हें पता चल गया कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं और उनको अपनी शादी के बाद ही आप पर तरस आना था। वैसे वो अब्रू को शहादत की उंगली से खुजाता तंजिया मुस्कुराया। तरस किस बात का? आप मेरी मोहब्बत में पैरालाइज या हॉस्पिटलाइज तो नहीं हो गई थी? तो फिर आप उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकती थी कि उन्हें आप पर नहीं, खुद पर तरस आ गया था कि वो मुझ जैसे मामूली से प्रोफेसर और उजड़ से साइकोलॉजिस्ट के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। उसकी आवाज़ बुलंद हुई और महर काम सी गई। दिल और दिमाग दोनों फटने के करीब थे। खरसन, ऐसा नहीं है। मेरी ऐसा ही है महरू। वो तलखी और दुख की मिलजुली कैफियत में उसकी बात काटता आंखें बंद करके होंठ बेचता जब्त कर रहा था। और महर बेबसी से रो रही थी। पछतावे सर उठाने लगे थे। जो पहले समझ नहीं आ रहा था अब आ रहा था। ये थी दूसरी बात। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ कि आप सेकंड चॉइस हैं। आप सारी जिंदगी नेहा की भीख की मोहताज रहेंगी। कमाल है। वो हंसा, मगर उसकी हंसी के दर्द को महसूस करती महर के सर में शदीद दर्द की लहर उठी थी। वो नाजुक सी लड़की इतनी सी डांट पर ही डिप्रेशन में आ गई थी। मैं इंसान हूँ महर, भीख नहीं हूँ जो आपकी झोली में वो गिराएंगी। मेरे भी जज्बात हैं कुछ। मर्द जिस औरत से मोहब्बत करता है, जब वो किसी और की हो जाए तो वो मर्द के दिल से निकल जाती है। अल्लाह की कसम, मेरे दिल में अब नेहा के लिए कोई जज्बात नहीं है। उनसे मोहब्बत के कसीदे मैंने कभी नहीं पढ़े। अपने जज्बात का इजहार मैंने सिर्फ अपनी बीवी के लिए रखा था। मैं अब आपकी तरफ झुकाव रख रहा था, मगर आपने मेरी औकात मुझे बता दी। क्या मेरा ये कसूर है कि मैंने नेहा को इंसान होने के नाते अच्छे से ट्रीट किया और इल्ज़ाम कदमों में बिछने का लग गया? क्या मेरा ये कसूर है कि मैंने नेहा की कज़न होने के नाते कुछ फेवर कर दी और इल्ज़ाम अभी भी मोहब्बत का है? लग गया। मेरी हैसियत आपको एक भीख सी लगी, एक बच्चे खुचे कचरे जैसी लगती है? अल्लाह के वास्ते बस करें प्लीज़। वो रोते हुए हाथ जोड़ गई कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दर्द बढ़ रहा था। आप बहुत अच्छे हैं, मैं ही नादान सी हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसकी तरफ देखकर इल्तिजा करती है। वो भीगी पलकों से देख रहा था। मुझे भी तकलीफ़ होती है महर, कभी कभी हमारा अच्छा होना ही हमारे लिए सज़ा बन जाता है, मगर मैं फिर भी नेहा को माफ़ करता हूँ। उन्होंने आपको मेरे बारे में जो भी कहा अल्लाह पे छोड़ता हूँ महर। और रही बात आपकी, तो आप कहती हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है, मगर ताज्जुब है कि 2 बातों पर आप मेरे लिए इतना बुरा सोच रही हैं। किसी हासद के भड़काने पर भड़कने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। महर, आप मोहब्बत और फरमाबरदारी का ढोंग न रचाएं। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। बहरहाल बेफिक्र रहे। वो खुद को संभाल चुका था, इसलिए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसके गाल पे अटके आंसू अंगूठे की मदद से साफ करता है। मैं दादा साहब को मना लूंगा और यही कहूंगा कि मैं शादी नहीं करना चाहता, आपकी फरमाबरदारी कायम रहेगी। वो नरमी से कहता उसकी जान निकाल रहा था। उसका लहजा हमेशा की तरह मोहब्बत और नरमी लिए हुए था, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छा और नेक हमसफर दे, जिसके दिल में सिर्फ आपका अक्स हो। और रही बात मेरी, तो मैं जब किसी बेवा या फिर तलाक याफ्ता से शादी करूंगा तो नेहा उन्हें सेकंड चॉइस और जूठा खाने का ताना नहीं सुना पाएगी। डोंट वरी महर, मैं रात तक दादा साहब को उस शादी को रोकने के लिए मना लूंगा।
وہ کہتا جانے لگا کہ مہر جذباتی ہو کر اس کا گریبان پکڑ کر اس کے انتہائی قریب ہوئی۔ میں آپ سے سچ میں بہت پیار کرتی ہوں، پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ وہ اس کے کندھے پر سر جھکاتی ہے اور خرسند شاز حیران رہ گیا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وقت تھما ہوا سا محسوس ہوا تھا، وہ اسے خود سے دور نہیں کر پایا۔ سوچوں میں گناہ ہے کیا، سوچوں میں سزا ہے کیا، انوکھی خوشی ہے کیا، انوکھی جزا ہے کیا، ان کے چہرے پڑھتے پڑھتے کاتب ہوا ہوں میں۔ ٹھکرا دیا پھر بھی مجھ کو میرا گناہ ہے کیا، پوری سوچوں پہ تسلط ہے تو میرے خدا، پوری آنکھوں پہ مسلط ہے وہ میرے خدا۔ میری محبت ڈھونگ نہیں ہے، میں نے اپنے دل سے مجبور ہو کر ہاں کی تھی، معاف کر دے، پلیز مت کریے گا ایسا، میں آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پسینے میں شرابور سی اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور وہ سناٹے میں گھرا ہوا سن رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اس سچویشن سے گزر رہا تھا اور دل کی دھڑکن بھی پہلے کبھی اتنی تیز نہیں ہوئی تھی، اتنی بے باک نہیں ہوئی تھی۔ جینے کا ہنر سیکھا ہے تجھ سے، آنکھوں نے خدا دیکھا ہے دل میں، ٹوٹی سی شاخ بجھتی سی پیاس ہوں میں تیرے بنا، میرے دل پہ مسلط ہے وہ میرے خدا، میرے روح پہ مسلط ہے وہ میرے خدا۔ معاف کر دیں۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور خرسند اب بے فکر مند ہوا۔ مہر کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اس کا گال تھپتھپاتا اسے سامنے کرتا ہے اور وہ روتے ہوئے شرمندہ سی اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ دادا صاحب، انکل آنٹی جلدی آئیں۔ وہ زور سے ان کو آواز دیتا ہے اور گرتی ہوئی مہر کو ساتھ لگائے بیڈ پر بٹھا کر ساتھ ہی اس کا گال تھپتھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تیرے پاس روشنی تھی، مل گیا تجھے تیرا سایہ، میرے پاس اندھیرا تھا، ہر کوئی کر گیا پرایا، دنیا میں برے ہیں سب تو میں بھی ہوں حصہ، کیسے ملے جنت، میرے پاس عمل ہے کیا، پوری دنیا پہ تسلط ہے تو میرے خدا۔ کیا ہوا؟ سب کمرے میں داخل ہوئے تو مہر کو بکھری سی حالت میں خرسند کی باہوں میں پایا۔ اس کی گرم سانسیں خرسند کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ پلیز ایسا مت کیجیے گا، وہ کہتی اس کے پہلو میں ہی بالآخر بے ہوش ہو گئی اور باقی سب حیران و پریشان سے بھاگ کر اس کی طرف بڑھے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ اس کی یہ حالت ہو گئی؟ سبھی کا یہ سوال تھا۔ مرد حضرات سب کے سب ہاسپٹل آئے تھے اور خواتین گھر پر دعا گو تھی۔ خرسند کیا ہوا تھا؟ رحمان کے سوال پر وہ سر جھکاتا لب کاٹنے لگا کہ اب کیا بتائے کہ کیا بات ہے۔ خرسند بھائی، میری بہن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یقیناً آپ ہی نے ایسا کچھ کہا ہے۔ احد غصے سے بل کھاتا اسے دھمکاتا ہے۔ بکواس بند کرو، اسفر نے اسے غصے سے ٹوکا۔ کیوں پاپا؟ پوچھیں ان سے کہ میری بہن کو انہوں نے کس چیز سے منع کر رہی تھی؟ شادی سے ایک ہفتہ پہلے یہ اس کے کمرے میں اکیلے کیوں گئے؟ اس کے سوال پر سب کو سانپ سونگ گیا اور خرسند بات اپنے کردار پر جاتی دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ میں ایسا ویسا کچھ نہیں سو سکتا احد، وہ دکھ سے بولا۔ ہم جانتے ہیں خرسند کہ کوئی اور بات ہے، اور تم کاشف خرسند کو تسلی دیتے پھر احد کو کہتے ہیں فوراً گھر جاؤ، عارض اسے لے کر جاؤ۔ ان کے حکم پر عارض سر ہلاتا ہوا اس کا بازو پکڑ کر اسے ساتھ لے جانے لگا۔ یقیناً انہوں نے کوئی بدتمیزی کی ہوگی، وہ بری طرح بدگمان ہوا۔ بیہیو یور سیلف احد، سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے انسان ہیں، کسی کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ تو بہت بری بات کر رہے ہو تم۔ عارض بھی اس بار غصے میں آیا تو وہ بمشکل ضبط کرتا ہے اور گاڑی سے باہر دیکھنے لگا۔ انشاءاللہ مہر ہوش میں آ کر سب بتا دے گی، وہ اسے تسلی دیتا گاڑی سٹارٹ کرتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر مہر کے ہوش میں آنے کی خوشخبری سناتا ہے تو سب نے شکر کیا۔ ٹینشن لینے کی وجہ سے معمولی سا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، جس سے بے ہوش ہو گئی۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ خرسند شرمندہ ہوا۔ کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ ڈاکٹر کے سوال پر سب نے ان کو حیرت سے دیکھا۔ نہیں، ابھی کچھ دن میں ہونے والی ہے، کاشف نے بتایا۔ تو پھر خرسند کون ہے؟ وہ ان کے سوال پر خرسند کو دیکھتے پھر ان کو مطلع کرتے ہیں۔ فیونسی ہیں ان کے، کیوں خیریت ہے؟ اوہ نائس، ایکچولی وہ بے ہوشی میں بھی خرسند سے معافی مانگ رہی تھی، اس لیے میرے خیال میں ان کے فیونسی کو پہلے انہیں معافی اور تسلی دینی چاہیے۔ ڈاکٹر مسکرا کر ہدایت کرتے وہاں سے نکل گئے اور سب کی نظریں خرسند کی طرف اٹھیں، جو چور نظروں سے سب کو دیکھتا سر کھجاتا ہے۔ آئی ایم سوری انکل، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے غصہ کرنے پر تمہاری ہونے والی بیوی ہے، چاہو تو 2 چانٹے بھی لگا دینا تاکہ آئندہ غلطی نہ کرے۔ اسفر نے رحمان کی نقل اتاری تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چلو میاں، فی الحال تو ہماری پوتی کو ہمارے پوتے کی تسلی درکار ہے، ہم ایک نظر اسے دیکھ لیں تو کاشف مجھے گھر لے جاؤ، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اسفر اور خرسند، تم لوگ مہر کو ساتھ لے کر آ جانا۔ ان کی پہلی بات پر خرسند سرخ سا ہو گیا اور کاشف رحمان صاحب کی بات پر عمل کرتے ایک نظر مہر کو دیکھ کر رحمان صاحب کے ساتھ گھر چلے گئے اور اسفر خرسند کو مہر کے پاس بٹھا کر خود میڈیسن لینے اور ڈیوز کلیئر کرنے چلے گئے۔ مہر، وہ دھیرے سے اس کا تھام کر ہاتھ محبت سے بولا تو وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتی ہے کہ اس کے علاوہ ابھی وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے انکار نہیں کیا نا؟ وہ خدشہ بیان کرتی ہے تو وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا اور مہر خوشی سے جھوم اٹھی۔ کہیں تو کر دوں، وہ چھیڑتا ہے۔ میں جان لے لوں گی، چاہے 10ویں محبت اور 4تھی بیوی کیوں نہ بننا پڑے، میں پھر بھی آپ ہی کی بیوی بنوں گی، وہ ضدی پن سے بولی اور اس کی بات پر خرسند ہنس پڑا۔ نیہا کو کیا کہیں گی کہ نام مت لے اس بدتمیز چڑیل اور حاسد عورت کا، اب کرے میرا دماغ خراب، میں بالوں سے پکڑ کر گھما ڈالنی۔ وہ غصے سے جذباتی ہوتی اٹھ بیٹھی اور اس کی چلتی زبان اور منصوبے سن کر
खरसंद की पेशानी अर्क आलूद हुई। अस्तगफिरुल्लाह महर, आपको कभी मेरी बात समझ नहीं आती? गालियां क्यों दे रही हैं? वो बड़ी हैं आपसे। इधर आपके भाई मुझसे लड़ाका हो रहे थे और इधर आपको लड़ाई सूझ रही है। वो गिला करता है, क्या उन्होंने बदतमीजी की आपसे? कमीने कहीं के, मुझे जा लेने दे घर, कर लेती हूँ इनका भी इलाज। वो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी कि उसका दिल अब साफ हो चुका था और अब वो तो खरसंद की शरीके हयात बनने वाली थी। अब उसने उसके सामने मासूम और डिसेंट बन के क्या करना था, इसलिए खुलकर शुरू हुई। और खरसंद हैरान दर हैरान हो रहा था कि उसकी ये कज़न तो बड़ी डिसेंट और बेजुबान सी थी। ओ मेरे अल्लाह, महर आपको क्या हो गया है? मेरी तौबा जो आइंदा आपको डांटा, क्योंकि बाद में आप तो बहुत लड़ाका बन जाती हैं। वो दोनों कानों को हाथ लगाता तो महर की हंसी छूटी। आइंदा कभी मुझसे नाराज भी मत होइएगा, मैं बड़ी पागल सी हूँ। मुझे इज्जत के साथ मोहब्बत भी पूरी की पूरी चाहिए। अब आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे, है ना? वो यकीन चाहती है तो खरसंद मुस्कुराया। आपके नाम के दो मतलब है महर, मतलब सूरज, और मोहब्बत सूरज रोशनी बिखेरता है तो मोहब्बत रूह का सुकून है। और एक दिन मेरा घर और दिल आपकी मोहब्बत की किरणों से रोशन हो जाएगा। सूरज वाहिद है और मोहब्बत लामहदूद। मेरे लिए भी आप वाहिद हैं और आपसे मोहब्बत लामहदूद होगी इंशाल्लाह। वो उसका हाथ थामे मोहब्बत से बोला तो महर के दिल ने एक बीट मिस की। वो तमानियत से उसका पुरनूर चेहरा आंखों में जज्ब करती है। और जानती हैं कि मेरे नाम का क्या मतलब है? वो उसकी दिलचस्पी बढ़ाता है। महर जानती थी कि वो सारी जिंदगी भी उसे सुनती रही, फिर भी कभी बोर नहीं होगी। खरसंद शाज का मतलब है अनोखी खुशी, और मेरे अल्लाह पाक ने आपकी सूरत में मुझे अनोखी खुशी दी ही दी। और मैं वादा करता हूँ कि अपने नाम की तरह आपको हमेशा खुश रखूंगा। इस अनोखी खुशी को हर दम बरकरार रखूंगा। वो उसके हाथ को हल्के से दबाकर छोड़ता, उससे वादा करता है, और महर को यकीन था कि वो वाकई में अपना वादा पूरा करेगा और कभी वो उसकी आंखों में आंसू लाने का सबब नहीं बनेगा। और वो भी दिल में अहद करती है कि वो आइंदा कभी किसी के भड़काने पर उससे बदगुमान नहीं होगी कि अल्लाह ने उसके लिए बेहतरीन अनोखी खुशी अता की थी। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।